بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد بشیر راجہ R1 نیوز کے ساتھ۔ آج میرے پروگرام وائس آف اڈیالہ میں میرے مہمان ہیں محترم جناب عظیم قاری قرہ خطیب پاکستان مولانا قاری شفاعت علی چشتی صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں سنی علماء کونسل اڈیالہ روڈ راولپنڈی کے۔ دوسرے میرے مہمان ہیں عظیم ثنا خان رسول، ابھرتے ہوئے نعت خواں۔ میری مراد محمد شہباز قادری صاحب سے ہے۔ یہ دو میرے مہمان ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اپنے میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں محترم جناب قاری شفاعت علی چشتی صاحب کے سوال سے کہ روزہ کی اہمیت بتائیں اور ہم پر روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں سب سے پہلے یہ پروگرام کرنے پر R1 نیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ، جیسا کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے اور روزے فرض کیوں کیے گئے، سب سے پہلے اللہ کی کلام اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے پھر روزے کی فرضیت کی وجہ اور اہمیت بھی بیان کی تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ صرف امت محمدیہ اور امت مصطفیٰ پہ فرض نہیں کیا گیا، بلکہ یہ قدیمی عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ روزے جو ہیں وہ مختلف قوموں پر مختلف اوقات میں اور مختلف جو ہے وہ وجوہات پر اور مختلف اوقات میں روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب اس سے ایک مثال کہ اگر بندہ متقی کیسے ہوتا ہے، پرہیزگار کیسے ہوتا ہے، تو اس سے جب بندہ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، اب روزہ جو ہے یہ محض اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین سرکار دو عالم نور مجسم سرور عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہوں، اور بعض روایات میں انا اجزی بہ، کہ میں ہی اس کا اجر و ثواب ہوں، میں ہی اس کا اجر و صلہ ہوں۔ تو جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، یا اتنی یہ پوشیدہ عبادت ہے، اور پوشیدہ عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے، اتنی پوشیدہ عبادت ہے، باقی ساری عبادتیں کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ان کو دیکھتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے یا خود رب جانتا ہے یا اللہ وہ بندہ جانتا ہے جس نے روزہ رکھا ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ جی۔ محمد شہباز قادری صاحب، آپ سے سوال ہے کہ آپ کو نعت پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا، اور ایک چھوٹی سی نعت کے چند اشعار پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے نعت پڑھنے کا شوق بچپن سے ہی مجھے پڑھ گیا تھا۔ جب میں 8 سال کا تھا تو مجھے اس ٹائم کا مجھے شوق تھا، میں اس ٹائم سے نعت پڑھ رہا ہوں۔ تو آج الحمدللہ میں پاکستان میں ہر جگہ جا کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ
نہیں اور پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں اور پر کل پل سے گمے جس نے خود بار لگانا ہے کل پل سے گمے جس نے خود بار لگانا ہے کل پل سے گمے جس نے خود بار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں اور پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام آپ نے پڑھا۔ محترم جناب چشتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ ماہ رمضان میں قبولیت دعا کے اوقات کون سے ہیں اور ماہ رمضان میں کیسے عبادت کرنی چاہیے اور ان حالات میں جو حکومتی ایس او پی بنا ہوا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے بات یہ جی کہ رمضان المبارک وہ مقدس اور محترم مہینہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک ویسے تو ایک مخصوص وقت ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمانوں سے ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، میں اس کی بخشش اور مغفرت فرما دوں۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک جو ہی آتا ہے تو اللہ رب کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کو مومنین کے لیے سجا دیا جاتا ہے، اور ہر رات ہر وقت اللہ کی طرف سے منادی یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا۔ اور بہرحال جو افطار کا وقت ہے احادیث مبارکہ کے اندر اس کی بڑی اہمیت اور دعا کی قبولیت کا وقت وہ بہت زیادہ بتایا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی صداؤں کو اور اپنی بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے۔ دوسرا آپ نے سوال کیا کہ ایس او پی کے تحت، جیسا کہ بات یہ ہے کہ اگر مساجد کو ان شرائط کے تحت کھولا گیا ہے تو مساجد آباد کرنے کے لیے ہمیں ایس او پی جتنی بھی ہیں حکومت کی طرف سے ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اور دوسرا جیسا کہ وبا کے ایام ہیں تو ہمیں جتنی بھی ایس او پیز دی گئی ہیں ہم مساجد کے اندر الحمدللہ ان پہ عمل کر رہے ہیں اور حد الامکان کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ان پہ عمل کیا جائے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس وبا سے، اس مرض سے جلد تمام عالم اسلام کو بالخصوص اور پوری دنیا کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے۔ ایس او پیز پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جہاں اپنے توکل کا حکم دیا ہے، اللہ کے توکل کا حکم دیا، وہاں احتیاطی تدابیر کا بھی حکم مومنوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ بہت شکریہ جناب چشتی صاحب۔ میرا آخری سوال ہے محمد شہباز قادری صاحب سے کہ آپ کا پسندیدہ کلام کون سا ہے اور اس کی پسندیدگی کی وجہ کیا ہے؟ پلیز ہمیں وہ ناشی بھی سنا دیں۔ جی، میرا جو پسندیدہ کلام ہے وہ ہے روک لیتی ہے آپ کی نسبت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس کلام کے شعر پہ، اس کلام کو آپ تنہائی میں آپ غور کریں نا تو جسم میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو یہ میرا پسندیدہ کلام ہے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے
جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں سبحان اللہ. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں پرکاری صاحب شعر سماعت فرمائیں واہ سبحان اللہ. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں جزاک اللہ ماشاء اللہ جی. میں تمام مہمانوں کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. تو اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دیکھتے رہیے R1 نیوز.